آپ دیکھ رہے ہیں عشق الہی، صوفیہ اور فقراء کی حقیقی تعلیمات کے رنگ عشق الہی کے سنگ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کریں نماز عشق ادا فقراء کی امامت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ عشق الہی کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ایک بار پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے اپنے ہی اس چینل پر عشق الہی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم میرا بولنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی پیغام حق سن رہا ہے اللہ کریم اس کی تمام جائز نیک دلی تمنا و مقاصد کو پورا کرے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کی گوشہ گزار کرنا ہے۔ حضور امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، آپ بڑی کم عمر میں تھے۔ آپ یہ دور خلافت تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عمر، جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے، وہ آپ کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ تو یہ بات واضح کر دوں کہ جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو ظاہری اوصاف ہیں، جو ظاہری صفت ہے، بشری جو روپ ہے، اس میں اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ وہ سارے معاملات، وہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا جو فطرت انسانی سے گزرتے ہیں، ان سب سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ مرسلین ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ شہداء ہیں، چاہے وہ صالحین ہیں، چاہے وہ امام ہیں، اور چاہے وہ فقیران ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، کوئی بھی ہیں۔ تو یہ تو بشر کا ایک مقام ہے، اور اگر بشر ہی انسان کے سمجھ میں آ جائے تو یقین کریں کہ نور و بشر کے جو جھگڑے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ وہ نوری وہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کریم تو ہمیں بشر بنا کر بھیجتا، وہ اس چیز کی تمنا آرزو کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں کہ وہ ایک بشر سے ہی نور اور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے۔ اسی لیے نصیر ملت حضور خواجہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ کھیل رہے تھے، تو کھیلتے ہوئے بچپنا تھا تو ایک معاملہ ہو گیا، الجھ پڑے آپ تھوڑے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے جو بابا ہیں نا، وہ تو ہمارے بابا حضور علیہ السلام کے خادم اور گولے ہیں، اور ہمارے بھی گولے ہیں، ہمارے بھی نوکر ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، ظاہری سی بات آپ بھی بچے تھے، معصوم تھے، تو آپ تھوڑے جذباتی ہو گئے اس بات سے، اور آپ اپنے والد گرامی ان کے دربار میں حاضر ہوئے، خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر سیدنا سید الشہداء، امام الشہداء، امام الاولیاء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شکایت کی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے کہ کیا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ جی جی بابا بالکل کہا ہے۔ کہنے لگے کہ جاؤ پھر اس طرح کرو، ان سے لکھوا کر لے آؤ، اور ان سے دستخط بھی کروا لینا نیچے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کہ شاید اس بات پر، اس کیس پر کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے، تو وہ پلٹے اور جا کر کے آگے بھی میدان کے غازی تھے، حضرت امام علی مقام تھے، امام حسین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے امام علی مقام،
اے مولا حسین کیا آپ نے جو بولا ہے وہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل لکھ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا، سائن کر دیے، وہ گئے اور حضرت امام عالی مقام کا جو وہ لکھا ہوا تھا وہ عبارت تھی کہ آپ ہمارے بابا کے اور ہمارے غلام ہیں، ہمارے گولے ہیں، ہمارے نوکر ہیں۔ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عبارت پڑھی تو آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، اور آپ نے وہ عبارت جو تھی اس کو چوما، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا اور وصیت کرنے لگے کہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں تو یہ عبارت میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبر انور کے اندر میری ملاقات ہوگی تو میں حضور پر نور، شافی معاشر، شفیع امت، نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے یہ رکھ دوں گا کہ حضور میں تو آپ کا سنت یافتہ غلام ہوں۔ عزیزان محترم، تمام دوستوں اور تمام بھائیوں، تمام بہنوں، تمام بیٹیوں کہ اہل بیت و اطہار کے ساتھ محبت کا درس صحابہ سے بڑھ کر کسی نے نہیں دیا، اور جس طریقے سے آپ نے محبت اور جس طریقے سے آپ کی عقیدت تھی، ہم تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے مقابلے میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ گھر والے ہیں، در والے ہیں، لیکن ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم نہ ہی تو ہم گھر والے تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں پاک اہل بیت و اطہار کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ کریم ہمیں بھی ان کی سنت یافتہ غلاموں میں شمار کرے، اور یہ یاد رہے کہ ہم ان کے سنت یافتہ غلام اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم ان کے در کے فقیر، صاحب حال، صاحب تصرف، صاحب مشاہدہ اور کاملین لوگوں کی صحبت میں نہیں آ جاتے، اور ان کے صحبت میں آ کر جب وہ فنا فل کی تکبیر جو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گلے پر چلی، جب وہ اس تکبیر سے آشنا کرواتے ہیں، اس طرح جتھے پڑی تکبیر فنا فی اللہ اتھو آونا ہور آواز نہیں، اس وقت تک ہم ان کے سنت یافتہ غلاموں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ زبانی، کلامی، نفس امارہ کی حالت میں، ناپاک نفس کی حالت میں چاہے ہم کہتے بھی رہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نفس مطمئنہ ہی ہے کہ جو ہمیں ان کے سند یافتہ غلاموں میں شامل کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ سب کو اس چیز پر سوچنے کی اور اس چیز کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا را ان میری باتوں کو بس ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیے گا، صرف انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی قوت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اس فقیر کو، اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ اور اگر ہاتھ درد نہ کرے، ہاتھ میں قوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، تو وہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کومنٹ کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ اچھی بات جتنا زیادہ شیئر کی جائے اتنا ہی زیادہ صدقہ جاریہ ہے۔ آمین الہی۔